सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں جن کو ایام منا یا ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی حکم دیا ہے کہ ویسے تو ہر بندے کو ہر وقت اللہ تعالی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب بندہ ہے تو اللہ کو، رب کو یاد نہ کرے تو کسے یاد کرے؟ اسے تو ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر ان ایام میں اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کو یاد کرو ان چند دنوں میں جو 11، 12، 13 یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور 10، 11، 12 یہ ایام نحر کہلاتے ہیں، یعنی قربانی کے دن۔ تو گویا کہ ان میں سے جو بیچ کے 2 دن ہیں یہ ایام تشریق میں بھی شامل ہیں اور ایام نحر میں بھی شامل ہیں، اور ایام نحر کا آج آخری دن ہے اور ایام تشریق کا کل آخری دن ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا حاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی آدمی پورے ایام تشریق مینا میں رہنے کے بجائے 2 دن ہی میں یہاں سے چلا جائے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن ومن تأخر، اگر کوئی مزید تاخیر کرے اور بعد میں جائے، 13 تاریخ کی رمی کر کے جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنا عمل کرو گے اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے بہت سے باعظیمت حضرات ماشاءاللہ 12 کے بجائے 13 کو بھی یہاں قیام کر کے اور پھر جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قیام ہے منا کے دنوں میں یہاں پر، یہ خاص کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، گویا ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ ان دنوں میں جس طرح تم نے اللہ کو یاد کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب یہاں سے تم واپس جاؤ تو یہ یاد برقرار رہنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جو کسی کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں یا سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو وقفے وقفے سے ان کا ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے کہ بھائی سکھایا جا رہا ہے ایسے کام کرنا ہے، اس طرح سے تمہیں اپنی ڈیوٹی بجا لانی۔ کہیں 10 دن کا ہوتا ہے، کہیں 15 دن کا ہوتا ہے، کہیں اور کم و بیش ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس 10 دن تک تو ٹھیک ٹھاک کرو اور پھر جب واپس چلے جاؤ تو اپنے ڈھرے پہ چلو۔ نہیں، یہ 10 دن اس لیے تربیت دی جا رہی ہے تاکہ بقیہ دنوں میں تم اس کے مطابق کام کرو۔ اسی طرح یہاں پر جو حاجی حضرات تشریف لائے ہیں ان کو یہی ٹرین کیا جا رہا ہے، تو قدم قدم پر تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب احرام شروع ہو گیا، اب جو تلبیہ آدمی پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کے اذکار میں شامل ہے۔ اسی طریقے پر جب آپ طواف کر رہے ہیں اور اس میں حجر اسود کے سامنے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور طواف کے چکر کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی ورد رہے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت طواف کے دوران تلاوت کے بجائے یہی ذکر کرنا افضل ہے، کہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ یہ کلمہ زبان پر رہے۔ اسی طریقے پر سعی کر رہے ہیں تو صفا پر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، مروہ پر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، درمیان میں اللہ کی یاد ہے۔ اور جائی ایام تشریف شروع ہو گئے، نحر شروع ہو گئے، تکبیر تشریف ہر نماز کے بعد 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ عرفات میں تو سب سے بڑا عمل ہی دعا ہے، اور آپ نے سنا اور آپ کو بتلایا گیا کہ افضل الدعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب آپ رمی کرنے جا رہے ہیں، شیطان کو پتھر مارنے، کنکری مارنے، تو کیا پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، شیطان کی ناک رگڑی جا رہی ہے، رحمان کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی عمل اللہ کو یاد دلانے والا، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو یہ پورا وقت اللہ تعالی جو ہمیں گزروا رہے ہیں وہ ذکر کی فضاؤں کے اندر، ذکر کے ماحول میں۔ یہ ذکر زندگی کے اندر ہمارے رگ و ریشے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر اب تک نہیں تھا تو اب ہو جانا چاہیے۔ جس طریقے پر آدمی اپنے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے لیے کھانے پینے کی ضرورت، آدمی اگر نہ کھائے نہ پیے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت۔ ذکر روح کی غذا ہے۔ آدمی اگر کمزور پڑ جائے تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، وہ بتائیں گے کہ آدمی کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ کمزوری کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے بدن کے اندر جو
بیماری کے جراثیم سے لڑنے کی طاقت رکھی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو آدمی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر آدمی کی روح کمزور پڑ جائے کہ اس میں شیطان سے لڑنے کی طاقت نہ رہے، ماحول جو غلط ہے اس کو انگیز کرنے کی طاقت نہ رہے تو روح مردہ ہو جاتی ہے. یہ طاقت کہاں سے ملے گی؟ یہ طاقت ملتی ہے ذکر خداوندی سے. جو آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، یاد رکھے گا، وہ اتنا ہی نفس و شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اور اگر کبھی مبتلا ہو بھی جائے تو جلد ہی پھر ڈگر پر واپس آ جائے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے پیچھے دشمن لگ جائے. اب وہ آگے آگے، دشمن پیچھے پیچھے، اور جدھر بھی جا رہا ہے دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے. بڑا پریشان، کیا کرے؟ جاتے جاتے اسے ایک عمارت نظر آئی اور وہ اس کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا. اور عمارت بڑی مضبوط ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کے شر سے محفوظ ہو گیا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ عمارت گویا کہ ذکر خداوندی ہے، اور وہ جو دشمن ہے وہ تمہارا نفس اور شیطان ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے. اگر تم ذکر کی عمارت میں داخل ہو جاؤ گے تو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اسی لیے زندگی کا روٹین بنایا. سو کر اٹھو تو فرض نماز فجر ادا کرو. سوتے سوتے غفلت ہو گئی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی وجہ سے. غفلت ہو گئی، پہلا کام اٹھ کر کے یہ کرنا ہے نماز پڑھو. یہ تو ذکر کے تمام مجموعوں پر مشتمل ہے. یہ عبادت پورا ذکر ہی ہے. بھائی اللہ اکبر سے شروع ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہے. تو شروع بھی اللہ سے ہے اور ختم بھی اللہ سے ہے. دیکھا نماز کو آپ نے؟ اور بیچ میں بھی ذکر ہے، اور قرآن پاک ہے، اس کے اندر تسبیحات ہیں، اس کے اندر اور سب چیزیں ہیں. پوری نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. دوپہر ہو گئی، اب ظہر پڑھو. شام ڈھلنے لگی تو عصر پڑھو. سورج ڈوب گیا پھر مغرب پڑھو. سونے سے پہلے پھر عشاء پڑھو. 5 وقت کا نظام بنایا. جہاں غفلت ہو پھر یاد، جہاں غفلت ہو پھر یاد. پھر منادی اللہ کی طرف سے ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. یہاں سے ہم یہی پیغام لے کر کے جائیں کہ اب تک جو غفلت ہم سے ہوئی اب آئندہ نہیں ہوگی. نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. ایسی عادت پڑ جائے نماز کی میرے بھائیوں کہ اس کے بغیر چین ہی نہ آئے. اگر کبھی نماز چھوٹ جائے تو طبیعت میں انقباض ہو جائے کہ ارے یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. ایسا آدمی کو نماز کا عادی بننا چاہیے. 100% نمازی، گھنٹے دار نماز نہیں کہ بھئی ہاں پڑھتے تو ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں. اتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے کو نمازی کہتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. اتنے بڑے افسوس کی بات. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آدمی فیضیاب ہو اور تھوڑا سا وقت نکال کر
اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس کی نعمتوں کا شکرانہ پیش کرنے سے آدمی غفلت کرے اور اپنے کو لاابالی پن کا مظاہرہ کرے، یہ بہت بڑے محرومی اور انتہائی ناقدری کی بات۔ ہمارے اردو زبان میں ایسے آدمی کو کہتے ہیں نمک حرام، کہ کام تو سب لے رہا ہے، فائدہ تو کل اٹھا رہا ہے، اور جب ڈیوٹی ادا کرنے کا وقت آئے تو اب نیند آ رہی ہے، اب ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر تفریحات میں مشغول ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ناقدرہ اور ناشکرہ ہے۔ اس لیے یہاں سے ہم یہ ارادہ عزم کر کے جائیں کہ جو نمازیں اگر چھوٹی بھی ہیں ان کو ہم ادا کریں گے، اور آئندہ ایسا موقع نہیں آنے دیں گے، خدا نہ کرے کہ بالقصد نماز قضا کرنے کی نوبت آئے، اس سے ہم بچیں گے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز مقدم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کے اندر کوئی کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑا قطب ابدال کیوں نہ ہو جائے، معافی کسی کی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی معافی نہیں، سب کو ادا کرنی پڑے گی، ہر حالت میں ادا کرنی پڑے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو بالکل ولادت کے وقت کے قریب ہو، اس حالت میں بھی اسے جیسے بھی ہو سکے نماز ادا کرنی ہے، اسے چاہے اشارے سے ادا کرنی پڑے، اس حالت میں بھی قضا کا حکم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اسی لیے اس نے یہ عبادت نماز کی ہم سب پر فرض کی۔ جہاں غفلت ہوئی پھر نماز، جہاں غفلت ہوئی پھر نماز، اس کا اہتمام۔ اور اللہ نے یہ حج کی توفیق عطا فرمائی، اس عبادت کو محض تفریح نہ سمجھا جائے کہ بھئی بہت اچھا رہا، انتظام اچھا رہا، کھانا پینا اچھا ملا، ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی، اس کو ہم بیان کریں، شکر ضرور ادا کریں۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن یہ اصل خوشی کی بات نہیں ہے۔ اصل خوشی کی بات جب ہوگی جب ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر کے یہاں سے جائیں، پہلے کے مقابلے میں ایمان کی حرارت اپنے اندر محسوس کریں، طاعات کی لذت اور چاشنی ہمارے اندر آئے، تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ سفر ہمارا قبول، اور اس سفر نے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر موقع بموقع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نصیحتیں فرمائیں، اور باقاعدہ علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر بیانات فرمائے، نصیحتیں فرمائیں، یہ انسانیت کا اس سے بہتر کوئی منشور نہیں ہو سکتا ہے، اس سے شاندار کوئی ہدایتیں نہیں ہو سکتی جو آپ نے آخری حج کے موقع پر امت کو عطا فرمائی۔ بہت سی باتیں ہیں اس میں، چند باتوں کی طرف بطور یاد دہانی اشارہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے 10 تاریخ کو یوم النحر میں صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ ظاہر سبھی کو پتا تھا کہ آج 10 تاریخ ہے، لیکن صحابہ یہ سمجھے کہ شاید آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔
کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے شاگردوں کا ادب۔ یہ نہیں کہا جب کہ ہاں دستی 10 تاریخ ہے، نہیں، اللہ و رسول عالم، حضور کو پتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا آج 10 تاریخ نہیں ہے، کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کہ جی ہے۔ کیا اچھا یہ بتاؤ کہ آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ سبھی کو پتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے۔ یہ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ یہ جی ہے۔ کیا اچھا یہ بتاؤ یہ مقام کون سا ہے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں؟ سب کو پتا ہے حدود حرم میں محترم ہے، مامون ہے، انٹرنیشنل مامون علاقہ ہے۔ انسان تو انسان، یہاں جانوروں کو بھی امن حاصل ہے، سب کو پتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، فرمایا کیا یہ حرم نہیں ہے؟ کہ جی ہے۔ پھر آپ کو جو اصل بات کہنی تھی وہ ارشاد فرمائی، فرمایا جس طرح یہ دن قابل احترام ہے، جس طرح یہ مہینہ قابل احترام ہے، جس طرح یہ جگہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو، یہ بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہونی چاہیے۔ کوئی کسی کے مال پر غلط نظر نہ رکھے، کوئی کسی کی جان پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی عزت کو پامال نہ کرے۔ اور فرمایا سن لو کان کھول کر، یہاں ہمارے دین میں، اسلام میں، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی فلاں کو فلاں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو علم اور دین اور تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ فضیلت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ فرمایا سب کے سب تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری سب کی اصل مٹی ہے۔ اپنی اوقات کو یاد رکھو، اپنی ابتدا کو یاد رکھو، اور اپنی انتہا کو بھی یاد رکھو۔ یہ ایسا عظیم الشان پیغام ہے اور ایسی عظیم الشان ہدایت ہے امت کے لیے کہ اگر اس پر لوگ عمل کرنے لگیں تو دنیا سے فساد کا اور شر کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب ایک امت ہو، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، لہذا میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا۔ یعنی تمہیں انسانیت کا بھی احترام کرنا ہے، اسلامی اخوت کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، خیر خواہی، نصیحت، ہمدردی، یہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ جزیرت العرب میں کوئی اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے، اس سے تو وہ مایوس ہے۔ لیکن تمہارے درمیان میں اختلافات پیدا کر کے اور دلوں کے اندر توڑ پیدا کر کے آپس میں لڑانے سے وہ مایوس نہیں ہے۔ اس لیے بچو، شیطان کے اثر سے اپنے کو بچا کر کے رکھو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ قتل ناحق کی شکل میں ہو، چاہے وہ سودی لین دین کی شکل میں ہو، وہ آج میرے قدموں کے نیچے دفن کی جا رہی۔ اب کوئی جاہلیت کی بات دنیا میں نہیں چلے گی، کوئی جنگوں کا ناحق سلسلہ اب باقی نہیں رہے گا، کسی پر کسی کا سود چڑھا ہوا ہو وہ سب ختم ہے۔ اور آپ نے مثال دے کر کے بتلایا
کہ ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کے چھوٹے بچے کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا، فرمایا اس کا بدلہ لینا اب میں معاف کرتا ہوں۔ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب جن کا بہت روپیہ سود کا جمع ہوا تھا زمانے جاہلیت سے، وہ سود کا کام کرتے تھے، فرمایا سب ختم کرتا ہوں، کوئی کچھ باقی نہیں رہا۔ اپنے خاندان سے آپ نے ان رسومات کو ختم کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا خیال کرنا، عورتیں صنف نازک کہلاتی۔ آج یہ ماڈرن لوگ دہائی دیتے ہیں، ہائے عورت وائے عورت، جسے دیکھو رو رہا ہے، ٹسوے بہا رہا ہے، جھوٹے ٹسوے بہا رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں عورت کا خیر خواہ ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مظلوم عورت کو صحیح معنی میں عزت عطا کی ہے۔ اس سے بہتر کوئی ذریعہ عورت کی عزت کا نہیں ہو سکتا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا کردار۔ آج ان لوگوں نے عورت کو مشین بنا دیا، اپنی حویث اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا، اور نام رکھا کہ ہم عورتوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات عالی ہے کہ آپ آخری حج کے موقع پر امت کو خطاب کر رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے کھانے کپڑے کا خیال رکھو، ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھو، ان کے حقوق کو بجا لاؤ۔ اللہ نے ان کی باغ ڈور تمہارے حوالے کی ہے، ان کے اوپر ظلم مت کرو۔ ایک طرف عورتوں کے بارے میں مردوں سے یہ کہا، اور دوسری طرف عورتوں سے کہا تمہیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تم شوہروں کے گھر کی بھی حفاظت کرو، ان کی ناموس کی بھی حفاظت کرو۔ تمہارے بستر کے اوپر شوہر کے علاوہ کوئی لیٹنا بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا تمہیں خیال کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ انسانیت محفوظ ہو۔ اگر حیا اور غیرت نہیں ہوگی تو انسانیت باقی نہیں رہ سکتی، انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسے کتے بلی ہیں، اپنی خواہشات پورے کرتے ہیں، ذمہ داری کچھ نہیں، ایسے ہی انسانوں کا بھی حال ہو جائے گا۔ فرمایا بچے کا نسب صرف اسی سے ثابت ہوگا جس کے فراش میں رہتے ہوئے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی جو جائز تعلقات کی بنیاد پر جس کو حق حاصل ہے نسب اسی سے جڑے گا، اور جو حرام کار ہے، جو بدکار ہے، اس کو تو گویا پتھر ملے گا۔ وَلِلْعَاهِدِ الْحَجَرُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ الْحَجَرُ۔ پتہ چلا کہ اسلام کی نظر میں بچوں کے نسب کی بڑی اہمیت۔ کوئی بچہ دنیا میں جب آنکھیں کھولے تو اس حالت میں نہ ہو کہ یہی پتہ نہ ہو کون اس کا باپ، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جدید مہذب دنیا یہ دراصل زمانے جاہلیت کی تجدید ہے۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ جو بچہ دنیا میں آنکھ کھولے پتہ رہنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے، کون اس کا باپ ہے۔ ماں پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی شریعت میں، ماں کمزور ہے، اس نے تو پیدا کر دیا، یہی بہت بڑی بات۔
وہ اس کو دودھ پلا کر کے پرورش کر لے، یہ بڑی بات۔ ذمہ داری قوت بازو والے مرد پر ہے۔ تم اس کا خرچہ اٹھاؤ گے، تم اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو گے۔ کوئی ایسی شکل نہیں ہے اسلام میں کہ جائز نسب ہو اور اس کی ذمہ داری کسی پر نہ ہو۔ یہ تعلیمات ہیں، روشن تعلیمات۔ آپ نے فرمایا امانت ادا کرو، کوئی کسی کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر ہرگز نہ لے۔ لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، یہاں تک آپ نے فرمایا تاکہ کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والا رہ کر کے زندگی نہ گزارے۔ یہ ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ان کا ہماری زندگی میں مذاکرہ ہو۔ ہم اگر پڑھنے والے ہیں تو پڑھیں، بار بار پڑھیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ اس کی روشن تعلیمات ہیں، مقدس ہدایات ہیں۔ پڑھنے والے نہیں ہیں تو دوسروں سے کہیں بھائی ہمیں پڑھ کے سناؤ، سیرت کی کتابیں پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں، مائیں، بچے تقاضا کرتے ہیں بھئی ہمیں کوئی کہانی سننی چاہیے، بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے، تو موقع ملتا تو مائیں بچوں کو سمیٹ کے بیٹھ جاتی، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی باتیں بیان ہوتی، غزوہ بدر کا تذکرہ ہوتا، احد اور خندق کا تذکرہ ہوتا، فتح مکہ کا تذکرہ ہوتا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جاتے، تو بچوں کا ذہن بنتا ہے، بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے، بالکل آئینے کی طرح، جو اس میں بھر دو وہ بھرتا چلا جائے گا۔ میموری خالی ہے، اس کے اندر گنجائش بہت ہے، آپ جو بھی اچھی باتیں بھر دیں گے بچوں کے ذہن میں بھر جائیں گے اور زندگی بھر نہیں نکلیں گی۔ بچپن کی باتیں، انبیاء کی باتیں بتاؤ، سیرت کی باتیں بتاؤ، اولیاء اللہ کی باتیں بتاؤ تو بچے کا ذہن بنے گا، ایمان مضبوط ہوگا، تازہ ہوگا۔ اس کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ 10 منٹ نکالیں، کوئی کتاب پڑھ کے سناؤ، کوئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل کوئی مضمون پڑھ کر کے سناؤ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ مقدس اللہ ہمارے بچپن میں شاہ نامہ اسلام سنایا کرتی تھی۔ یہ حفیظ جالندھری کی ایک منظوم کتاب ہے، نظم، اس میں سیرت کی باتیں نظم میں کہیں ہیں، بہت اچھے انداز میں۔ اب بچے بیٹھ گئے، اب وہ سنا رہی ہے، سو تو لوری کی جگہ پہ شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، جس میں سارے غزوہ بدر کے واقعات، وہ بچوں کا آنا، حضرت نام تو بعد میں صحیح پتہ چلا، معاذ ابن عمرو ابن الجموع، معوذ بنت عفراء، کہ کیسے انہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، پھر غزوہ احد کے واقعات، خندق کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، یہ ساری باتیں بچپن میں گھول کے پلائی گئی، کیونکہ ماں کی گود کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آج ماں کو فرصت ہی نہیں، آج ماں کو نکال کے باہر کر دیا جدید تہذیب نے کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ سب جگہ تم کام کرو، کنڈکٹر تم بنو، پائلٹ تم بنو۔ اب بچوں کو کون دیکھے گا؟ کرائے کی آیائیں دیکھیں گی، تو وہ محبت جو اللہ نے ایک ماں کے دل میں رکھی ہے وہ آیا کے دل میں کہاں سے آ جائے گی؟ تو جو بچے وہاں پرورش پائیں گے ان میں وہ صفات، انسانی صفات، انسانیت والی صفات، اسلامی اخلاق کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہمیں یہاں سے یہ عزم کر کے جانا ہے میرے بھائیوں کہ اپنے گھرانے کو دیندار بنائیں، بچوں میں دینی رنگ آئے، زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارے اوپر کسی کا حق ہو ہم اس کو ادا کریں، اپنے اوپر کسی کا بوجھ نہ لیں، اور ہماری طرف سے چلا جائے معاف کر دیں۔
اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، لیکن اپنے سر پر کوئی بوجھ لے کر کے دنیا سے نہ جائے۔ بھائی کب کس کا وقت آ جائے، ابھی آپ ہی کے غروب کا رات ہی کا واقعہ ہے، یہ ہمارے بھائی ابھی بتلا رہے تھے صبح، ایسے روح نکل گئی، کھانا سامنے رکھا ہے اور ایک لقمہ منہ میں نہیں لے پایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارا ہو۔ بے شک بڑی اچھی موت ہوئی، حسن خاتمہ نصیب ہوا، اچھی حالت میں دنیا سے گیا، لیکن ہمیں عبرت دے گیا۔ پتہ نہیں تم میں سے بھی کس کا کیسے وقت آیا ہوا رکھا ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے دنیا سے ہم اس طرح سے جائیں کہ ہمارا نامہ اعمال دوسروں کے بوجھ سے خالی ہو۔ یہ حج کا پیغام ہے، یہ حج کی روح ہے، اس کو لے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ آخر میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہیں یہاں نہ ملوں۔ آپ نے اشارہ کر دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اور اس طرح اجتماعیت کے ساتھ اب شاید ملاقات نہ ہو، لیکن میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو مضبوطی سے، یعنی دو مطلب ہے اس کے، ایک تو یہ کہ ہر آدمی، ہر مسلمان قرآن پاک کا پڑھنے والا ضرور ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے سے محروم۔ اور دوسرا مطلب یہ، قرآنی ہدایات پر کوئی بھی معاملہ پیش آئے، یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، اب آنکھ بند کر لو، سر جھکا لو کہ بس اب دروازہ بند۔ قرآن کی بات حرف آخر، اور سنت رسول جو کتاب اللہ کی تشریح ہے، پوری سنت رسول کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح، اس تشریح سے ہٹ کر کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا قرآن کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ سنت رسول کو اپناؤ، صورت اور سیرت حضور کی طرح بنانے کی کوشش کرو۔ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا غلام ہے، یہ محب رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ چہرے سے پتہ چل رہا ہے، لباس سے پتہ چل رہا ہے، تراش خراش سے پتہ چل رہا ہے، اخلاق سے، کردار سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، سنت کی محبت۔ زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اس سے بہتر کوئی سانچہ نہیں بنایا۔ قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ پیش کر دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کے انسان کا جو نمونہ ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں سے جب ہم جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں، کچھ ارادے کر کے جائیں، عزم کر کے جائیں، پرانی زندگی پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اگلی زندگی 100% دین کے مطابق گزارنے کا حوصلہ لے کر کے جائیں تو انشاءاللہ یہ سفر ہماری زندگی کا یادگار سفر بنے اور اگلی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اسی یاد دہانی کے لیے یہ چند باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سفر میں یا اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اپنے دامن رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے اور بار بار ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بہنیں آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی غیب سے اسباب عطا فرمائے۔
इस वक्त दुनिया के बहुत से खित्तों में हालात बड़े पुरखतर हैं और कशीदा हैं, खास तौर पर कश्मीर में और दीगर जगहों पर हमारे मुल्क में भी मुस्तकबिल में बहुत से खतरात का सामना है। हम यहाँ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी बदअमलियों का हमसे मुआखज़ा न फरमाए, हमारे लिए खैर और आफियत के फैसले फरमाए, जालिमों के दिलों को नरम फरमा दें और उनके शुरूर से हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सी फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरह। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तरहम व तहन्नन अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم اجز سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه وأكرم مسواه لديك ونزله وأتمم له نوره برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا آمنا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وارزقنا صحبته وتوفنا على ملته وأسقنا من حوضه مشربا ربيا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا غاية المستغيثين، اللهم يا جار المستجيرين، اللهم يا أمان الخائفين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك، لا يسعنا إلا عفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعاء المضطرين ويا رحمن الدنيا ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ پروردگار عالم اس سفر کو بحق قبول فرما، ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما۔ الہ العالمین آپ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کو جو اجر و ثواب دینے کا ارادہ فرمایا ہے، الہ العالمین ہمیں بھی اس سے محروم مت فرما۔ پروردگار عالم آپ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت کے مطابق معاملہ فرمائیے، ہماری بدعملیوں اور نافرمانیوں کے اعتبار سے معاملہ مت فرمائیے۔ الہ العالمین اس حج کو حج مبرور بنا دیجیے، الہ العالمین اس سعی کو سعی مشکور بنا دیجیے، الہ العالمین اس محنتوں کو الہ العالمین قبول فرما لیجئے۔ جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں آپ کے فضل و کرم سے ہر قدم کو قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین ہم کمزور اور ناتواں بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ذلیل ہیں، عاجز ہیں۔ الہ العالمین گناہوں کی کوٹ لے کر کے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ الہ العالمین آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندے زمین آسمان کے خلا کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ الہ العالمین آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، تمام حجاج کو مغفور الہ العالمین مغفور بنا کر کے یہاں سے واپس فرمائیے گا۔ الہ العالمین سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائیے، سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین طاعات کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ کی زندگی میں قدم قدم پر ہماری حفاظت فرمائیے، نصرت فرمائیے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے دین میں، ہماری دنیا میں ہمیں آزمائشوں میں مبتلا مت فرمائیے، ہر قدم پر عافیت عطا فرمائیے۔ الہ العالمین تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیے، جہاں جہاں بھی ظالم مسلط ہیں ان کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ان ظالموں کے دلوں کو بدل دیجئے، ان کو صحیح راستے پر قائم کر دیجئے۔ عالم عرب کی بھی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، کشمیر، فلسطین، برما، چین اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہر قدم پر ہم آپ کی نصرت کے مدد کے محتاج ہیں، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، ہم سے نظریں مت پھیر لیجئے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے،
اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے۔ الہ العالمین یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں انہیں خالی مت لوٹائیے۔ الہ العالمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بندوں کے سامنے مت اٹھوائیے گا۔ الہ العالمین یہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں انہیں مخلوق کے سامنے مت اٹھوائیے گا۔ الہ العالمین یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بندے آپ سے مانگیں، یہ اسی لیے ہاتھ عطا کیے گئے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں مخلوق کا محتاج مت بنائیے گا۔ پروردگار عالم جب تک بھی زندگی ہے عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دیجئے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے بہترین رشتے عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا متمنی ہیں یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ ہمارے بزرگ اور مربی حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان کی بال بال مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کے فیض کو جاری اور ساری فرمائیے، اور جو ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ہمارے والدین کو دارین میں عزت و عافیت اور جزائے خیر عطا فرمائیے، ہمارے اساتذہ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، ہمارے تمام محبین محسنین متعلقین سب کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائیے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے۔ الہ العالمین ہم نے جو بھی اس سفر کے اندر دعائیں مانگی ہیں یا مانگیں گے سب کو قبول فرما لیجئے، سب حجاج کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمائیے، عافیت کے ساتھ الہ العالمین اس سفر کو مکمل فرمائیے اور بار بار اس دربار میں باادب حاضری کی توفیق سے سرفراز فرمائیے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير اذان کا وقت